مشتاق احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب 30 سال میں آپ کی تنظیم وہ مقام پیدا نہیں کر سکی جو ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس ملک کی دیہی آبادی سب سے زیادہ ہے اور دیہی آبادی میں آپ کا کام بالکل ہے ہی نہیں، آپ کس طرح انقلاب برپا کریں گے؟ دیکھیے، پہلا حصہ تو یہ ہے کہ 30 سال میں میری تنظیم وہ مقام حاصل نہیں کر سکی۔ چلیے 30 نہ صحیح، 23 برس 24 برس تو ہو ہی گئے، 23 برس ہو جائیں گے اب، اور وہ مقام نہیں پیدا کر سکی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سے ہم لوگ تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، بہت سے نبیوں کی دعوت 950 برس تک بھی کوئی مقام پیدا نہیں کر سکی۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، مکلف ہیں اپنا تن من دھن صحیح طریقے پر لگا دو، زندگی لگا دو۔ اگر ہم لگا دیں گے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہیں۔ باقی حضرت نوح علیہ السلام بھی 950 برس گولتیا تو نہیں نکلا۔ باقی دوسرا حصہ اس سوال میں جو ہے کہ دیہات میں ہمارا کام بالکل نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ پنجاب میں تو اب ہمارا کام جو ہے دیہات کے اندر بڑھ رہا ہے، سندھ میں شہروں میں بھی کم ہے، یہاں ہم دیہات میں کیا بات کریں، کراچی کو ایک علیحدہ چھوڑ دیجئے، لیکن شہروں میں بھی ابھی کم ہے۔ وہ تو یہ کہ بہت سے اسباب ہیں، بہت سی وہ جو ایک طرح کی رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں۔ میرے کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جو ہمارے سندھی بھائیوں کو پسند نہیں ہیں، مثلا صوبوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کے حل میں ایک صدارتی نظام اور صوبوں کو چھوٹا بنانا، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ میں کیا کروں، میں جو دیانتاً جو رائے ہے وہ بھی دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں، الدین والنصیحہ اس کے تحت ایک دینی فریضہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ چیزیں بعض لوگوں کو پسند نہیں آتی ہیں، وہ اس کا بھی نتیجہ میں کیا کروں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ انقلابی عمل میں، تیسری بات اب میں ان کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں، انقلابی عمل میں کبھی بھی دیہات اثر نہیں ڈالتے۔ انقلابی عمل ہمیشہ شہروں سے شروع ہوتا ہے، دیہات اثر انداز ہوتا ہے الیکشن میں۔ الیکشن میں ووٹوں کی گنتی ہے، وہ گنتی میں چلے گا معاملہ۔ انقلاب ہمیشہ شہروں سے آیا ہے اور انبیاء ہمیشہ شہروں میں بھیجے گئے ہیں۔ فی امہا رسولہ، ہر ملک کا جو اصل مرکزی مقام ہوتا تھا اس میں رسول بھیجے جاتے تھے۔ ام القریٰ میں حضور بھیجے گئے ہیں، دیہات میں اور بدوؤں میں نہیں بھیجے گئے۔ بدوؤں میں تو آپ نے تبلیغ نہیں کی کبھی، مکے سے بھی نکلے تو طائف گئے، شہر گئے آپ۔ دیہات ہمیشہ شہروں کے تابع ہوتے ہیں، شہر میں جو چیز جڑ پکڑ لے گی دیہات خود بخود اس کو قبول کر لیں گے، تابع ہوتے ہیں اس کے۔ جو فیشن آپ کا شہر میں شروع ہو جائے گا دیہات میں خود پہنچ جائے گا، نہ کسی تبلیغ کی ضرورت ہے، نہ کسی اس کے لیے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہے، یہاں جو شہر رواج پائے گی وہ دیہات میں پہنچ جائے گی۔ تو انقلابی عمل جو ہے عموماً شہروں سے ہی شروع ہوتا ہے، اور شہروں ہی کی وہ بھی متوسط طبقے کی آبادی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ جو اصل کور بنتی ہے کسی ریولوشنری پروسیس کا۔ آخری مرحلے میں پھر ماسز ہوتے ہیں، اور وہ ماسز بھی زیادہ تر شہروں کے ماسز ہوتے ہیں، دیہات کے نہیں۔ یہ ہے میرا 3 حصوں میں جواب اس پہلے سوال کا۔ دوسری بات فرمائی انہوں نے ڈاکٹر صاحب، ان پڑھ لوگوں کی تعداد اس ملک میں زیادہ ہے، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، جو کہ شرم کے مارے بالغ ہونے کی وجہ سے قرآن سیکھنے میں، نماز سیکھتے نہیں، ان کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ میرے نزدیک تو یہی ہے کہ یہی دعوت جب پھیلے گی تو پھر شہروں سے نکل کر دیہات میں بھی پہنچے گی، شہر کے اندر جو ہے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان تک بھی پہنچے گی، لیکن ترتیب یہی ہے، اس کے علاوہ ترتیب کوئی اور نہیں ہے۔